یہ ہے نتیجہ جمہوریت پر شب خون مارنے کا، اور یہ ہے نتیجہ ووٹ چوری کر کے عمران خان کو 22 کروڑ عوام کے سر پر بٹھانے کا۔ ہم کس سے پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ سب کچھ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور پھر بھی ہم پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ کس کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے؟ کیا مجھے بتائیں آپ کراچی کے میرے بھائیوں بہنوں، کیا آر ٹی ایس بند نہیں کیا گیا تھا؟ کیا پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ووٹ چوری کر کے عمران خان کے بکسے میں نہیں ڈالا گیا؟ کیا پوری ریاستی مشینری کو استعمال کر کے عمران خان کو نہیں جتوایا گیا؟ اب تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کس طرح اس منتخب وزیر اعظم کو، یعنی اس ناچیز کو سازش کے ذریعے نکالا گیا، اس ناچیز کو جس نے 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے اور ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم کی، جو گیس لے کر آیا، الحمدللہ جس نے کراچی کی روشنیوں کو بحال کیا، کراچی میں نیوکلیر پاور پلانٹ لگائے، جو کراچی کے اندر گرین لائن بنا رہا تھا، جس نے کراچی میں پینے کے صاف پانی کے منصوبے شروع کیے، اور اس کے لیے الحمدللہ اربوں روپے مختص کیے، جس نے کراچی میں دہشت گردی ختم کر کے کراچی کی رونقوں کو بحال کیا۔ الحمدللہ آپ جانتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہوا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ملک میں جس نے معاشی ترقی کی اور معاشی ترقی کی رفتار کو 5.8 پر لے گیا، الحمدللہ جس نے چترال سے کراچی اور گوادر تک موٹر ویز اور ہائی ویز کے جال بچھائے، دنیا میں پاکستان کی عزت بڑھ رہی تھی، پاکستان میں سی پیک کے منصوبے لگ رہے تھے، پاکستان کا روپیہ آپ جانتے ہیں، روپیہ جو کہ اس وقت بڑا مضبوط تھا، اس وقت 104 روپے تھا، 104 سے بڑھ کے آج 165 سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ لوگوں کو الحمدللہ روزگار مل رہا تھا۔ اس حکومت نے تو 2 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر دیا، اور ہمارے زمانے میں الحمدللہ غربت ختم ہو رہی تھی، تیزی کے ساتھ کم ہو رہی تھی، اور الحمدللہ 1.5 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہم نے۔ مہنگائی کی شرح 40 سال کی کم ترین سطح پر تھی، لیکن کوئی کب تک عوام کے ساتھ ہونے والی ان زیادتیوں کو برداشت کر سکتا ہے؟ کب تک؟ جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی کب تک اس پہ خاموش رہ سکتا ہے؟ کوئی کب تک ظلم سہ سکتا ہے؟ کوئی کب تک پاکستان کے ساتھ ہونے والے اس کھلواڑ کو برداشت کر سکتا ہے؟ آج جن کا کام سیاست کرنا نہیں، وہ سیاست کر رہے ہیں، جن کا کام ملک چلانا نہیں، وہ حکومتیں بنا رہے ہیں اور حکومتیں گرا رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے، پھر کہتے ہیں پاکستان آگے کیوں نہیں بڑھتا، پاکستان ترقی کیوں نہیں کرتا، پاکستان کیوں بیٹھتا جا رہا ہے؟ کراچی کے بھائی اور بہنوں،
آج کے حالات میں خاموشی جرم ہے. میں اور آپ سب اپنے رب کے حضور جواب دہ ہیں کہ جب پاکستان پہ یہ کڑا وقت آیا ہم خاموش کیوں رہے؟ چند جرنیلوں نے پورے نظام انصاف کو یرغمال بنا لیا. ہم خاموش کیوں رہے؟ چند لوگوں نے پورے نظام کو سیبوٹاج کر کے رکھ دیا. ہم خاموش کیوں رہے؟ انصاف پسند اور گاڈ فیئرنگ ججوں کے خلاف منصوبے بنتے رہے تو ہم خاموش کیوں رہے؟ جعلی مقدمات میں بے گناہوں کو سزائیں دلوائی گئیں. ہم کیوں خاموش رہے؟ آپ کا ووٹ چوری ہو گیا. ہم خاموش کیوں رہے؟ آر ٹی ایس بند کرایا گیا. آر ٹی ایس بند کروایا گیا. ہم خاموش کیوں رہے؟ اور ریاست کے اوپر ریاست بنائی گئی. ہم خاموش کیوں رہے؟ عوام کا چولہا بجھ گیا. غریب کی روٹی چلی گئی. آٹے کے لیے لائنوں میں لگ گئے. غریب کی پونجی لٹ گئی. ہم خاموش کیوں رہے؟ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری آسمان سے باتیں کرتی رہی. اتنی زیادہ ہو گئی کہ آسمان کو چھو گئی. ہم خاموش کیوں رہے؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، چاہے آپ جلسے میں میری گفتگو سن رہے ہیں یا آپ یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، کیونکہ میرا تو ٹیلی ویژن پہ آنا انہوں نے بند کر دیا ہے. ان کو میری باتیں اچھی نہیں لگتی. میں سچ بولتا ہوں، میں حق بات کرتا ہوں، تو لہٰذا ان کے اندر میری باتیں سننے کا حوصلہ نہیں ہے. اس لیے میری آواز ٹی وی پر انہوں نے بند کی ہوئی ہے. ایک وہ شخص جو 3 مرتبہ ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہو، اس کی آواز بھی بند کر دی انہوں نے. لیکن ایسے بند ہوگی نہیں. وہ اپنی خوش فہمی میں ہے. میری بات اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے عوام کے گھر گھر میں پہنچ رہی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور پہنچے گی. تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے رہنے والوں کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا پھر خاموش رہنے والوں کے ساتھ، یا پھر ڈرنے والوں کے ساتھ. آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں یا پھر ظلم سہنے والوں کے ساتھ. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا. اللہ کو آپ کیا جواب دیں گے کہ آپ نے حق بات کے لیے کیوں آواز بلند نہیں کی؟ یہ سوال آپ سے، مجھ سے یہاں بھی ہونا ہے اور وہاں بھی ہونا ہے. تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آج وقت آ چکا ہے کہ ہم سب فیصلہ کریں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کس طرح کا پاکستان چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ آپ اور ہم سب اگر مل کر پاکستان کی تقدیر کو درست سمت میں لے جانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں تو پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے، تاکہ غریب، مہنگائی اور بے روزگاری جیسے مسائل پر قابو پا کر، یعنی غربت اور مہنگائی جیسی چیزوں پہ قابو پا کر 21 کروڑ لوگوں کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے، اور وہ سب 21 کروڑ لوگ بھی باعزت شہری بن سکیں،
ایک باعزت شہری کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار سکیں. یہ ہم سب کا پاکستان ہے. یہ پورے 22 کروڑ کا پاکستان ہے. یہ 21.5 کروڑ یا 22.25 کروڑ کا ملک نہیں ہے. یہ 10 20 30 لاکھ تو عیش کریں اور باقی فاقہ کشی کریں. فیصلہ اب آپ کر لیں کیونکہ وقت نزدیک ہے. بہت وقت گزر چکا ہے اور مزید وقت ضائع کرنے کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. بہت بہت شکریہ میرے کراچی کے بھائیوں بہنوں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد. وہ سبز پرچم کی عزت دنیا کا ایک لیڈر فون نہیں کرتا اور دنیا کا دوسرا لیڈر سنتا نہیں. معاشرے میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. غریب بیچارہ دھکے کھاتا ہے. 22 کروڑ عوام میں، پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں 21 کروڑ غریب ہیں اور چند لاکھ لوگ پاکستان کے وسائل پہ بھی قابض ہیں اور پاکستان